پاکستان کو بدنام کرنے کی منظم کوششیں بہت افسوسناک ہیں، اور اس وقت دل اور بھی دکھتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاکستانی بھائی ملوث ہیں۔ اس سے بھی زیادہ صدمہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس مقامات پر ایسے کام ہونے شروع ہو گئے ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تشخص اور اس کے عوام دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ ایک عرصے سے ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ اب ایک نئی وبا آ گئی ہے اور وہ کنٹرول نہیں کی جا رہی، تاہم اس حوالے سے آج کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس حوالے سے پہلا واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ سال 2004 کی بات ہے، میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے گیا ہوا تھا۔ ان دنوں میں مسجد نبوی میں تھا، میں اطمینان سے بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا۔ اچانک ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے آ کے دعا سلام کی، ظاہر ہے میں نے بھی جواب دیا، تھوڑا سا خلل آیا میری عبادت میں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کشمیر سے ہوں اور یہاں آ کے میرے کاغذات وغیرہ جو ہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں، تو مجھے مالی مدد کی ضرورت ہے۔ میں پریشان ہوا کہ یہ صاحب عمرے کے لیے آئے ہیں یا حج کے لیے آئے ہیں یا ورک پرمٹ پہ آئے ہیں، مسجد نبوی میں یہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ بہرحال جس بھی طریقے کے ساتھ میں نے انہیں ٹیکل کیا، یہ ایک پہلو تھا۔ نہ جانے یہ سلسلہ کب سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ پچھلا عمرہ جو میں نے کیا اپنی فیملی کے ساتھ، وہ 2023 میں کیا۔ اس میں بڑی مجھے امبیرسمنٹ ہوئی ہے دیکھ کر۔ کچھ واقعات اس دوران بیچ میں بھی پیش آئے، لیکن ظاہر وقت کی قلت ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو براہ راست میں دیکھتا آ رہا ہوں جب سے اب تک۔ میں مسجد نبوی سے باہر نکلا اور کھانا لینے جا رہا تھا۔ راستے میں مجھے ایک پاکستانی خاندان ملا، بچے تھے، ایک جوان سال شخص تھا اور خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے روکا، میں نے سمجھا کہ شاید کوئی یہ رستہ بھول گئے ہیں، مجھ سے کوئی پتہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے جب رک کے ان کی بات سنی تو انہوں نے پیسے مانگنے شروع کر دیے کہ جی کچھ اللہ کے نام پر مدد کرتے جائیں، اور یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے۔ مجھے افسوس ہوا حیرانی سے زیادہ کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ بطور اخبار نویس، بطور صحافی، میں جانتا ہوں کہ یہ ایک منظم پیشہ بن چکا ہے، یہاں سے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، پھر پیسے مانگے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بات تھی مدینہ منورہ کی۔ میں مدینہ منورہ گیا تھا سیدھا اپنی فیملی کے ساتھ، وہاں سے پھر میں عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ چلا گیا۔ اب خانہ کعبہ کے اندر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں ظاہر ہے جو ایک کیفیت آپ پر طاری ہوتی ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ 1400 سال سے لکھاری، بلکہ جو علماء کرام ہیں اس کیفیت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ حق ادا نہیں کر پاتے۔ اب وہاں خشوع و حضور کے ساتھ عبادت میں مشغول تھا، تو مجھے وہاں بھی ایک شخص ملا۔ اس نے بچی کی عمر کو 3-4 سال ہوگی، اس کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، احرام پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بھی ایک خاتون تھی، ان کی فیملی تھی۔ تو اس نے خانہ کعبہ کے اندر مجھ سے مانگنا شروع کر دیا کہ جی کچھ مدد کر دیں، کوئی یہ کر دیں، کوئی وہ کر دیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کس طریقے سے یہاں سے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر پیسے مانگتے ہیں اور پاکستان کو کس طرح سے بدنام کر رہے ہیں۔ آگے ہماری پریشانیاں کم ہیں کیا؟ اب پورے ملک کو بدنام کرنا، پوری کمیونٹی کو بدنام کرنا، یہ کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ حیرت اس بات پر ہوئی کہ جب ہمیں پتہ لگا کہ اس حوالے سے کوئی پراپر قانون موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی پاکستانی باہر جا کر پیسے مانگے تو آپ کیا کریں گے۔ اب یہاں سے جو لوگ ان کو بھیج رہے ہیں وہ باقاعدہ ان کے گروپ بناتے ہیں، وہ طے کرتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم آپ پر لگا رہے ہیں اور اتنے پیسے مانگ کر آپ نے آنے ہیں، اور وہاں جگہ جگہ مانگتے ہیں۔ تو اب ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہوئی ہے۔ وزارت داخلہ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ترمیمی بل ہے۔ ایک تو بھیک مانگنے کی انہوں نے تعریف کر دی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو شخص بھیک مانگنے کے لیے کسی کو بھرتی کرے، یہ ہے اصل پوائنٹ، کیونکہ یہ جرم جو ہے یہ چلتا پاکستان سے ہے، اسے 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ یہ اگر ہم یہاں سے اس چیز کو کنٹرول کریں گے تو وہاں جا کے ہمارا تشخص بچے گا۔
اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ دیکھیں ہم مقدس مقامات کی بھی توہین کر رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہ جو بندہ امپریشن دے رہا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ میں جی بھیک نہیں مانگ رہا تھا، میں تو فلاں جو مسواک بیچ رہا تھا جی، میں تو وہاں پر کوئی تسبیح بیچ رہا تھا، حالانکہ وہ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ کچھ اللہ کے لیے دے جائیں، میں تو جی وہ گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا تھا وہاں جا کے۔ تو اس میں یہ جو بل تیار کیا گیا ہے اس میں اس کی تمام جزیات پرو دی گئی ہیں، اور اس میں یہ بات یقینی بنائی گئی ہے کہ ایسا کوئی بھی انداز جس کے ذریعے کو باہر جا کر بجائے عبادت کرنے کے وہاں بھیک مانگنا شروع کر دے، یا اپنا کام کرنے کے وہاں بھیک مانگنا شروع کر دے، پروفیشنل گداگر کی صورت اختیار کر لے، تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی صحیح فیصلہ ہے، اور یقیناً اس قانون کی منظوری کے بعد اس پر عمل درآمد بھی ہوگا اور معاملہ FIA کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس سے پہلے جو پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے تھے وہ ٹور آپریٹرز بنتے تھے، اس حوالے سے کہ جو شرائط طے کرتے تھے وہ عازمین کے ساتھ، خواہ وہ عمرے پہ گئے ہیں خواہ حج پر گئے ہیں، وہاں جا کے اسے پھر جاتے تھے اپنے اخراجات بتانے کے لیے۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے عمرے کے دوران بھی بہت خوار کیا انہوں نے پاکستانیوں کو، اور حج سیزن میں بھی یہ ہوا کہ وہاں لوگ شکایتیں کرتے ہوئے پائے گئے۔ تو یہ ساری خرابی پاکستان کے اندر سے چلتی ہے۔ یہ جو حج عمرہ ٹور آپریٹرز ہیں نا، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے اور پھر یہ انہوں نے اس طریقے سے اپنا نیٹ ورک پھیلا لیا ہوا ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وزارت مذہبی امور ہو گئی، ہمارا ڈائریکٹوریٹ حج ہو گیا، وہاں تک ان کا باقاعدہ اثر و رسوخ ہے۔ جو سنان بھی ان کے خلاف شکایات سنتے ہیں، ان کے خلاف ان کے پاس جب آپ جاتے ہیں اور جس کے خلاف شکایت لے کر گئے ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ وہ پہلے سے ان کے واقف کار ہیں، وہ وہاں موجود ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی بات کی ہوئی ہے۔ تو ایک چیز بالکل یاد رکھیں کہ ہمیں بطور مسلمان سب سے زیادہ احترام جو ہے وہ اپنے مقدس مقامات کا ہے، اپنے دین کا ہے، پھر بطور پاکستانی پاکستان کا ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے اور ایسے واضح قوانین نہیں بنائیں گے تو اس سے نہ صرف ہم پاکستان کی توہین کرانے کے مرتکب ہوں گے، بلکہ مقدس مقامات جو ہیں ان کی جو بے ادبی ہوتی ہے اس کے بھی ہم مرتکب ہوں گے۔ تو اس ساری صورتحال پر ہمیں مل کر قابو پانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بروقت یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی حج عمرہ ادا کرنے جائیں، آپ یقیناً آپ جاتے ہیں تو اس چیز پر غور کریں کہ جو مانگنے والا آپ کو مل رہا ہے وہ بنیادی طور پر کوئی بھکاری نہیں ہے، جو یہاں سے خرچہ کر کے گیا ہوا ہے، عمرہ کرنے گیا ہوا ہے، حج کرنے گیا ہوا ہے، وہاں جا کے وہ بھیک کو پیشے کے طور پر اختیار کر رہا ہے، تو وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔